أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس کے قبل جو قسط آپ کے سامنے لے کر آیا تھا وہ فدق کے بارے میں، باغ فدق کے بارے میں آپ کے سامنے، اس کے بارے میں جو کچھ آیا اس کو وہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو بہت ہی حساس مسئلہ ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے درمیان، کیونکہ یہ جو باغ فدق جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام ہبہ کر دیا تھا اور ایک تحریر لکھ کر دے دی تھی، بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہی رسول اکرم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد جب دور خلیفہ آتا ہے تو اس باغ فدق کو لے لیا جاتا ہے، اور اس کو لینے کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے حق کو مانگنے کے لیے دربار میں حاضر ہوتی ہیں، خلیفہ کے پاس پیش ہوتی ہیں، ان کی عدالت میں حاضر ہوتی ہیں اور اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ باغ فدق ہمارا ہے، ہمیں واپس کر دیا جائے۔ اب یہ جو خلیفہ اول نے اس باغ فدق کو لیا ہے وہ کیا کہہ کر لیا ہے؟ یہ کہہ کر لیا کہ اس کا مصرف یہ رہے گا کہ مسلمانوں کے کام آئے گا اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس کی آمدنی لگائی جائے گی۔ یہی تو وہ مقصد تھا جس کی وجہ سے لیا گیا، کیونکہ اب ان کے ہاتھ میں خلافت تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز رسول خدا کو فے کے طور پر ملی تھی، جو اس کے قبل کی قسم آپ کو بتایا تھا کہ یہ مال غنیمت نہیں تھا بلکہ فے تھا، اور فے کے اوپر پورا اختیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اب جب انہوں نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا تو اب تو وہ رسول کی وہ شے رسول کے پاس بھی نہیں تھی، وہ رسول کی تھی ہی نہیں، وہ تو سیدھے سیدھے جناب فاطمہ الزہرا کے پاس آ چکی تھی۔ یہ تو ملکیت جناب فاطمہ الزہرا کی تھی، آپ رسول خدا کی ملکیت کو لے سکتے تھے، لیکن جو جناب فاطمہ الزہرا کے پاس آ چکی تھی، جسے انہوں نے ہبہ کر دیا تھا، تو اس کو لینے کا کس طریقے سے حق بنتا ہے؟ کوئی حق نہیں بنتا۔ اسی وجہ سے شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین اپنا دعویٰ پیش کرنے کے لیے آتی ہیں کہ یہ باغ فدق میری ہے، یہ باغ میرا ہے اور اس باغ کو مجھے واپس کیا جائے، میرا حق غصب نہ کیا جائے۔ لیکن کیا یہ دعویٰ ان کا سنا گیا اور ان کو فیصلہ ملا؟ نہیں۔ بات کیا کہی جا رہی ہے؟ یہی کہی جا رہی ہے کہ نہیں، یہ تو مسلمانوں کے حق میں اور ان کے فلاح و بہبود کے لیے یہ باغ لیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال پہلے کر کے گئے ہیں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی آمدنی کا حصہ جو ہے وہ مسلمانوں میں لگانا چاہیے اور جناب فاطمہ کو نہیں دینا چاہیے؟ تو نہیں دینا چاہیے تھا۔ کس طریقے سے انہوں نے 4 سال پہلے فیصلہ کر لیا کہ اسے ہبہ کر دیا، اور جب ہبہ کر دیا تو پھر یہ کون سا جواز بنتا ہے کہ ان سے واپس لیا جائے؟ جو کام رسول کر کے گئے ہیں اس کام کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو رسول کر رہے ہیں وہی تو شریعت بن رہی ہے۔ ہم شریعت تھوڑی بنا سکتے ہیں، ہمیں تو وہی کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں، جو رسول کی سنت ہے۔ تو رسول تو ہبہ کر کے گئے تھے، تو پھر لینے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کیا جا رہا ہے، تو یہ جو 4 سال تک جب یہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ملکیت میں تھی تو اس کا پیسہ کہاں گیا؟ مسلمانوں ہی کے درمیان تو لگتا رہا۔ کیا جناب فاطمہ الزہرا نے اپنے اوپر کوئی پیسہ لگایا اس کا؟
اس کی آمدنی اپنے اوپر صرف کی ہے. ارے یہ تو وہ گھرانے والے ہیں، ان کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو جو کہ سوکھی روٹی کھا کر زندہ رہنے والوں میں سے ہیں. اگر اتنی بڑی ملکیت تھی، باغ فدق کوئی معمولی باغ نہیں تھا، اتنی بڑی ملکیت، تو اس کی کتنی آمدنی ہوگی. تو اس 4 سال کے اندر وہ آمدنی دکھتی تو کہ رسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے اوپر لگا لیا ہوتا، تو بڑے بڑے مکانات دکھتے، بڑے بڑے محل دکھتے. وہ پیسہ گیا کہاں؟ یہ تو وہ ہیں، یہ شہزادیہ کونین وہ ہیں کہ جو پیوند لگا ہوا کپڑا پہن رہی ہیں، سوکھی روٹی کھا رہی ہیں، اور اس میں بھی فاقے سے رہنا پڑ رہا ہے. یہ تو اپنا سب کچھ مسلمانوں پر لٹا دیتی ہے. تو یہ جو 4 سال تک آمدنی آئی، تو یہ سب جو ہے مسلمانوں کو ہی اوپر تو وہ لگی ہے. اب الگ سے مسلمانوں کے اوپر کیا لگنا تھا؟ اب اور اس کا مصرف کیا ہو سکتا ہے؟ جتنا اچھا مصرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اس کی آمدنی کا کیا، اس سے اچھا مصرف اور ہو کیا سکتا تھا؟ ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر تو اس کو خرچ ہی نہیں کیا. لیکن بس چونکہ لیا گیا ہے تو اپنا حق بتانے کے لیے کہ دیکھو، اگر کوئی کسی کا حق غصب کرتا ہے تو حقدار جس کا حق غصب کیا جاتا ہے اسے آواز اٹھانی چاہیے اپنے حق کے لیے. یہ پیغام دینا تھا، یہ لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ حق ہمارا ہے، ورنہ اس کا استعمال تھوڑی کرنا تھا. اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا پورا، ان کی بیٹی ہیں جو ملکۃ العرب تھیں، جنہوں نے اپنی پوری دولت مسلمانوں پر لٹا دی. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی یہ بیٹی ہیں، کوئی معمولی ہستی جناب خدیجۃ الکبریٰ نہیں تھی، ملکۃ العرب تھیں. اتنی بڑی تاجرات تھیں کہ اگر آج کے دور کے اعتبار سے اور ہم اپنے ملک کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس ملک کے اندر کوئی اتنا بڑا تاجر نہیں ہے ابھی اس وقت کہ جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے معیار کا ہو. آج جو ہم سمجھتے ہیں یہاں ہمارے ہندوستان میں بڑے بڑے تاجر جیسے امبانی اور اڈانی ہیں، وہ ان کے آگے کوئی قیمت نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہ ایسی تاجرات تھیں کہ انٹرنیشنل جو منڈیاں تھیں اس منڈی کا جو بھاؤ طے ہوتا تھا وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ طے کرتی تھی. یہاں کے لوگ تھوڑی کر پاتے، یہ اپنے ہندوستان میں کر لیں تو کر لیں، لیکن وہاں وہ ایسی تھی کہ بیرون ممالک سے لوگ آتے تھے اور میٹنگ ہوتی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر پر، اور اس کے بعد دام اور بھاؤ طے ہوتا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پر کسی چیز کا کیا دام رہے گا، کیا اس کا بھاؤ رہے گا، کس طریقے سے اس کو فروخت کیا جائے گا اور کس طریقے سے اسے خریدا جائے گا. تو یہ وہ تھی جن کے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنی دولت تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی پر شکن آیا اور وہ پریشان نظر آئے تو آپ نے دریافت کیا کہ اے والی و وارث، آپ کے چہرے پر کس طریقے سے مایوسی کے آثار نمودار ہیں. آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی یہ فاقہ کشی نہیں دیکھی جاتی، بس اتنا سننا تھا کہ آپ نے دولت نکال کر لا کر رکھنا جو شروع کیا. کیا دولت؟ کون سی دولت؟ ہیرے جواہرات. جو ہیرے جواہرات انسان تھوڑا سا لے لیتا ہے تو وہ بہت زیادہ امیر مانا جاتا ہے. انہوں نے جب اپنے ہیرے جواہرات رسول خدا کی خدمت میں لا کے رکھنا شروع کیا تو جو صحن خانہ میں ہیرے جواہرات کو لا کر رکھتی جاتی ہیں اور اتنے ہیرے جواہرات لا کر رسول کی خدمت میں دیا کہ وہ ایک انبار سا لگ گیا تھا. اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ایک طرف کا بیٹھا ہوا انسان دوسرے طرف کے بیٹھے ہوئے انسان کو نہیں دیکھ سکتا تھا. اتنا انبار ہیرے جواہرات کا لا کے لگا دیا اور سب کا سب جو ہے رسول کی خدمت میں دے دیا کہ آپ لے جائیے اور مسلمانوں پر اس کو خرچ کریے. یہ تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ جنہوں نے اپنی اتنی دولت مسلمانوں پر خرچ کی. ان کی بیٹی یہ ہیں تو وہ کیا اپنے لیے جو ہے وہ باغ فدق لینا چاہتی تھی؟ نہیں، مسلمانوں کے لیے صرف یہ بتانا تھا کہ یہ حق
فاطمۃ الزہرا کا ہے، اسے کوئی چھین نہیں سکتا، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حق دیا ہے، اور اسی لیے وہ جاتی ہیں، کہاں جاتی ہیں؟ اس عدالت میں جاتی ہیں اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے کہ میرا حق مجھے واپس کیا جائے۔ اور جب مقدمے کے لیے جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں اس مقدمے میں ایسے ایسے گواہ کو لے کر جاتی ہیں، کیونکہ وہاں تو گواہی مانگی جا رہی ہے۔ جو صدیقہ ہو، جو سیدۃ النساء العالمین کے اس پر عہدے پر فائز ہو، جو پنجتن کے فرد میں سے جس کا شمار ہو، یعنی پنجتن کے 5 فرد میں سے 4 فرد آتے ہیں گواہی دینے کے لیے، لیکن کیا ان 4 فرد وہ افراد کی بھی گواہی مانی جاتی ہے؟ نہیں، ان افراد کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے۔ ان افراد میں کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام جیسی شخصیت، امام حسن امام حسین جیسی شخصیت، جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، یعنی جوانان جنت کے جو سردار ہیں، اور اس کے باوجود ان کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے۔ اور کس بات پر نہیں مانی جا رہی ہے؟ کہا کیا جا رہا ہے؟ کہا یہی تو جا رہا ہے کہ یہ باغ فدق جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میراث تھی، اور آپ کی ایک حدیث ہے، جو حدیث جو ہے انہوں نے پیش کی سامنے، کہ آپ کی ایک حدیث ہے کہ ہم انبیاء اپنا کوئی وارث، کوئی ترکہ چھوڑ کر نہیں جاتے، کوئی اپنا جو ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا کہ ہماری ملکیت ان میں تقسیم کی جائے۔ یہ حدیث سنائی جا رہی ہے کسے؟ اس کی بیٹی کو کے سامنے یہ حدیث پیش کی جا رہی ہے جو دین اسلام لے کر آیا ہے، جس نے شریعت بنائی ہے، اور اسی کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے باپ کی حدیث ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمارے باپ کی حدیث نہیں ہے، یہ ہمارے باپ کی حدیث نہیں ہے کہ ہم انبیاء جو ہیں وہ اپنا ترکہ چھوڑ کر نہیں جاتے، ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، کوئی ہمارا جو ہے وارث نہیں ہوتا، یہ میرے بابا کی حدیث نہیں ہے۔ اور وہ اس بات پہ اصرار ہے، خلیفہ وقت جو ہیں اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کے بابا کی حدیث ہے، اور اس حساب سے وہ انبیاء میں سے شمار کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کا کسی کو جو ہے وہ وراثت نہیں ملے گی۔ آپ نے کہا کہ ہمارے والد نے یہ بھی تو کہا ہے کہ ہمارے بعد غلط حدیثیں جو ہیں ہماری طرف منسوب کی جائیں گی، غلط حدیثیں گڑھی جائیں گی، تو اس کا پتہ کیسے لگایا جائے گا؟ اس کا پتہ اس طریقے سے لگایا جائے گا کہ جو حدیث قرآن سے ٹکراتی ہو وہ حدیث ہماری حدیث نہیں ہو سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے جا رہے ہیں کہ جس حدیث میں جو ہماری طرف منسوب کی جائے جو حدیث، اس کو یہ دیکھو کہ یہ قرآن کے اعتبار سے صحیح ہے یا قرآن کے برعکس ہے، یا قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس سے ٹکرا رہی ہے۔ اگر قرآن سے وہ حدیث ٹکرا رہی ہے تو پھر وہ رسول کی حدیث نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ میرے باپ کی حدیث نہیں ہے۔ اور اسی کے ضمن میں آپ نے جو ہے دلیل پیش کرنا شروع کی۔ دلیل کیا پیش کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے جو آپ نے دلیل پیش کی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 آپ نے پڑھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 7 آپ نے پڑھی، اور جس کا جو ہے ترجمہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے ان کے والدین اور اقربا کے ترکے میں ایک حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین اور اقربا کے ترکے میں سے ایک حصہ ہے، وہ مال بہت ہو یا تھوڑا، یہ حصہ بطور فریضہ ہے۔ اب انداز لگائیے کہ وہ آپ نے یہ بتایا کہ مردوں میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ عام لوگوں کے لیے ہے، انبیاء کے لیے یہ بات نہیں لاگو ہوتی۔ تو آپ نے کہا کہ اس میں انبیاء اگر مستثنا ہوتے تو اس آیت میں باقاعدہ طور پر یہ کہا جاتا کہ اس میں انبیاء سے کوئی مطلب نہیں ہے، انبیاء نہیں، یہ صرف جو ہے عام انسانوں کے لیے یہ بات ہے، انبیاء کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ لیکن وہ
خلیفہ وقت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ نے کہا یہ سب کے لیے ہے, ہر انسان کے لیے یہ قانون ہے کہ یہ جو ہے مردوں کے لیے بھی حصہ ہے, عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے, اور اس رو سے مجھے اپنے بابا کا حصہ ملنا چاہیے. لیکن وہ ماننے کو نہیں تیار ہوئے. اس کے بعد پھر آپ نے اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 33ویں آیت 33 کو پھر آپ نے بیان کیا, جس کا کہ مطلب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ سورہ نساء کی 33ویں آیت, جو کچھ ماں باپ یا اقربا نے چھوڑا ہے ہم نے سب کے لیے ولی و وارث مقرر کر دیے ہیں. اب یہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کے لیے ولی اور وارث مقرر کیے جا رہے ہیں. یہ کل کے کل انسان کے لیے ہے, اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں انبیاء مستثنا ہیں یا انبیاء کے لیے یہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود خلیفہ وقت اس دلیل کو بھی نہیں مانتے. اب جب اس دلیل کو نہیں مانتے تب آپ نے دوسری دلیل پیش کی, قرآن کے رو سے سب پیش کر رہے ہیں. وہ کون سی دلیل؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6. سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6 آپ نے بیان کیا. کیا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6؟ اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ اور مجھے اپنے بعد اپنے خاندان والوں سے خطرہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہیں, تو اب مجھے ایک ایسا ولی اور وارث عطا فرما دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک پیغمبر کہہ رہے ہیں, ایک نبی کہہ رہا ہے. جناب زکریا کہہ رہے ہیں کہ میرے معبود, جناب زکریا دعا کر رہے ہیں, میرے معبود میرا وارث مجھے چاہیے, کیونکہ مجھے جو اپنے بعد جو ہے ان کا کوئی وارث نہیں تھا, ان کے کوئی اولاد نہیں تھی, اور ان کی بیوی جو تھی وہ بانجھ تھی, ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی. تو اب ان کے جو بھتیجے وغیرہ تھے وہ ان کے وارث بنتے. تو یہ نہیں چاہ رہے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھتیجے ہیں یہ ہماری جو ملکیت ہے اس کے وارث بنیں گے. تو نبی کے وارث اگر نہیں ہوتے تو یہ دعا کیوں کرتے نبی کہ نبی کے وارث نہیں ہوتے؟ تو آپ نے یہ کہا کہ ہماری ملکیت کے وارث ہمارے بھتیجے وغیرہ ہوں گے, اور وہ راہ راست پر نہیں ہیں, اس لیے وہ جو ہماری ملکیت ہے اس کا مس یوز کریں گے. اور اس کے بعد انہوں نے آگے دعا جو ہے, جو چھٹی آیت ہے, یہ سورہ مریم کی چھٹی آیت ہے, اس میں آپ نے دعا کی ہے, جو بار الہ سے دعا کی ہے, معبود سے دعا کی ہے, جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو. اس بچے کی طلب کر رہے ہیں, اور پروردگار اسے اپنے پسندیدہ بھی قرار دے دے. یعنی کہ میرے معبود مجھے ایک بیٹا عطا کر دے جو ہمارا وارث بنے, اور ہمارا بھی اور اس کے بعد آل یعقوب بھی کا بھی ذکر کر رہے ہیں, یعنی اور تمام پیغمبر ہی. اس کا مطلب یہ کہ تمام انبیاء نے اپنی وراثت کو اپنے وارث کو تقسیم کی ہے, دی ہے, اور وہ وارث ہوتا ہے, ہر پیغمبر کا وارث ہوتا ہے. اور جناب زکریا کا وارث نہیں تھا, تو خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا وارث بھیج دے. تو یہ بات, یہ جو حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر کے بیان کی جا رہی تھی کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا, سراسر یہ جھوٹی حدیث. لیکن اس کے باوجود کیا یہ بات مان لی گئی؟ نہیں, یہ بات تب بھی نہیں مانی گئی. اب یہ اس میں بہت سارے دلائل ہیں, کہاں تک ہم آپ کو بتائیں گے, اور ہمارا مقصد بھی یہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارا مقصد تو تاریخ اسلام ہے. لیکن چونکہ اس کا یہ ایک اہم باب تھا, اس لیے اس پر اتنی دیر تک ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کر لی. اور اگر آپ کو اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے, اس حق کو پہنچنے کے لیے اور دلیل کی درکار ہے, تو ہم ایک لنک اپنے ڈسکرپشن میں چھوڑ دیں گے, آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ جو یہ لنک ہے, یہ جو مولانا رضا حسین صاحب ہیں, بڑے ہی اچھے انداز سے یہ آپ کے سامنے جو لنک دیا ہوا ہے, یہ مولانا رضا حسین صاحب ہیں, جنہوں نے جو ہے میکس یو کوشچن جو ایک چینل ہے, اس پر جو ہے عظمت اہل بیت کے تحت جو یہ انہوں نے ایپیسوڈ بنایا, اس کا ڈسکرپشن ہم نیچے دے دیں گے. اس میں
1 گھنٹے 48 منٹ کی ان کی تقریر ہے اور مدلل تقریر ہے، تمام کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے، ایک ایک کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے مدلل تقریر ہے۔ اگر جو حق کو چاہنے کے لیے، جن کو حق کی خواہش ہے کہ ہم حق تک پہنچیں، جن کو سوچنے اور سمجھنے کی خدا توفیق دے رہا ہے، تو وہ ضرور اس کو دیکھیں تاکہ وہ حق تک آپ پہنچ سکیں اور اس پر آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، اس کا فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اور یہ سمجھ کر پھر آپ جو ہیں اسلام کو قبول کریں کہ اسلام میں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، تو وہی اسلام اصل اسلام مانا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔